اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے انشاءاللہ وضو کے حوالے سے، کیونکہ یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے کہ وضو کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ تیمم کیسے کرنا ہے، اور تیسرا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ غسل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ تو وضو اگر واو کے اوپر پیش پڑی جائے تو وہ طریقہ جو ہم وضو کرتے ہیں، اگر واو کے اوپر زبر پڑیں وضو تو وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے، اگر واو کے نیچے زیر پڑی جائے تو وہ برتن جس میں وضو والا پانی ہوتا ہے۔ تو وضو کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل وضو کرنے کو نصف ایمان قرار دیا، جس طرح آپ نے فرمایا طہور شطر الایمان، ایسے ہی مسلم شریف میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں الوضوء شطر الایمان۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، یعنی جو آدمی صحیح وضو نہیں کرتا تو ایسے آدمی کی نماز کو قبول نہیں کیا جاتا۔ یہاں بھی طہور سے وضو ہی مراد ہے، لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور۔ تو وضو کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں اس روایت کو درج کی ہے، موقوف ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیر بعبد، ایک آدمی کے بارے میں حکم دیا گیا کہ قبر کے اندر اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا رہا، فلم یزل یسأل ویدعو حتی صارت جلدۃ واحدہ۔ تو پھر فرشتے سے کہا گیا چلو اس کو 100 کوڑے نہ، اس کے 99 کوڑے معاف کر دو اور اس کو ایک کوڑا مارا جائے۔ جب اس آدمی کو ایک کوڑا مارا جائے گا فم تالا قبر علیہ نارا، تو اس کی ساری قبر وہ آگ سے بھر جائے گی، اور جب اس کو ہوش آئے گی تو وہ کہے گا کہ مجھے کس وجہ سے یہ کوڑا مارا گیا ہے، تو اس کو کہا جائے گا انک صلیت صلاۃ واحدۃ بغیر طہور، آپ نے ایک ایسی نماز بھی پڑھی تھی جو آپ نے بغیر وضو کے ادا کی تھی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ اب شرم کی وجہ سے وہیں کھڑا رہے، وضو کرنے کے لیے نہ جائے، تو اس آدمی کو قبر میں ایک کوڑا مارا گیا اور اس کی قبر آگ سے بھر گئی، اور اس سے کہا گیا کہ تو نے ایک نماز وہ بغیر وضو کے ادا کی تھی۔ اور آگے یہ بھی الفاظ ہیں وَمَرَرْتَ عَلَى مَظْلُوم فَلَمْ تَنْصُرْ، آپ مظلوم کے پاس سے گزرے تھے جس آدمی پر ظلم ہو رہا تھا اور آپ نے اس کی مدد نہیں کی تھی۔ یعنی یہ 2 وجوہات فرشتہ بیان کرے گا کہ میں نے آپ کو کس بنا پر کوڑا مارا ہے۔ تو وضو کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آج انشاءاللہ میں عملاً آپ کے سامنے وضو کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے خالص دل کے ساتھ، یعنی دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زبان سے کچھ لفظ ادا کرنا اس کا نیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیت کسے کہا جاتا ہے؟ ارادۃ القلب، جو دل کا ارادہ ہے اس کو نیت کہا جاتا ہے۔ تو جب آپ نے نیت کر لی اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لا وضو له، جس آدمی کا وضو نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے، ولا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ، اور جو آدمی بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہے۔ اور ایسے ہی آپ نے پھر مسواک کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پہ مشقت نہ سمجھتا لامرتہم بالسواک، تو میں ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے وقت وہ مسواک کریں، یعنی جب بھی وہ وضو کریں تو وہ مسواک کریں، اس کے بعد وہ وضو کریں۔ تو مسواک کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، مسواک کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور آدمی کا منہ بھی پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ نے مسواک کر لی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پانی کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے جناب پانی کھول رکھے ہے اور ساتھ آپ مسواک کر رہے ہیں، پانی کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہ پانی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔
تو اگرچہ آپ جاری نہر کے اوپر بھی بیٹھے ہیں تب بھی آپ نے پانی کو ضائع نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا جی؟ اتنی بات سمجھ آ گئی. مسواک کر لی، اس کے بعد آپ نے وضو شروع کرنا ہے دائیں جانب سے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمم فی تناولہ و ترجلہ و طہورہ و فی شان کلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام معاملات میں دائیں جانب بہت زیادہ پسند تھی، کنگھی کرنے میں، اس طرح طہارت کرنے میں، تو دائیں جانب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، فغاسلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پانی منگوایا اور انہوں نے وضو کر کے دکھایا. تو ان عثمان ابن عفان دعا بوضو فتوضا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پانی منگوایا اور وضو کیا. فغاسلہ کفیہ ثلاث مرات، تو اپنی ہتھیلی کو انہوں نے 3 مرتبہ دھویا، یعنی یہ جو آپ کا دایاں ہاتھ ہے اس کو آپ نے 3 مرتبہ دھو لینا ہے. اس کے بعد الیسرا، اس کے بعد آپ نے بائیں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھو لینا ہے. اور اس طرح آپ نے پھر انگلیوں کے درمیان اچھی طرح سے خلال بھی کرنا ہے. اذا توضأت فخلل بین اصابع یدیک ورجلیک، اپنی انگلیوں کے درمیان اچھی طرح سے آپ نے خلال کرنا ہے تاکہ کوئی حصہ وہ خشک نہ رہ جائے. تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، کلی کرنی ہے اور ناک میں پانی چڑھانا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، 191 اس کا نمبر ہے. یعنی جب آپ نے کلی کرنی ہے اور ناک میں پانی چڑھانا ہے، آپ نے یہ پانی لیا ہے، آدھا پانی آپ یعنی منہ میں داخل کریں، کلی کریں، جو باقی بچا ہے اسی کو آپ نے ناک میں چڑھانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ اس روایت میں یہ الفاظ ہے، فمضمض واستنشق من کف واحدہ، کہ کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا ایک ہی چلو سے. اور یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ جتنی بھی روایت آتی ہیں جس میں یہ ذکر ہے کہ کلی کے لیے علیحدہ پانی لینا ہے، ناک میں پانی چڑھانا علیحدہ پانی لینا ہے، وہ تمام کی تمام روایت ضعیف ہیں. جس میں ناک میں پانی چڑھانے کے لیے نئے پانی کا ذکر ہے یا منہ میں جب آپ نے پانی ڈالا کلی کی ہے اس کے لیے علیحدہ پانی کا ذکر ہے، تمام روایت وہ ضعیف ہیں، محدثین نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے. تو اب آپ نے مسنون وضو کیا ہے کہ جو پانی باقی بچا ہے اسی کو آپ نے ناک میں داخل کرنا ہے. تو جس طرح میں نے بتایا کہ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے. تو اس طرح جب آپ نے ناک میں پانی چڑھا لیا تو آپ نے ناک کو جھاڑنا ہے، لیکن دایاں ہاتھ استعمال نہیں کرنا، بائیں ہاتھ کے ساتھ. وَنَاصَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى، اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ آپ نے ناک کو جھاڑ لینا ہے. ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مرات، اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے اپنا چہرہ دھونا ہے. جب آپ اپنا چہرہ دھوئیں گے تو آپ نے اپنی داڑھی کا خلال بھی کرنا ہے. داڑھی مومن آدمی کا زیور ہے، اگر آپ نے داڑھی نہیں رکھی تو آپ ضرور داڑھی رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے واف اللحیٰ، داڑھیوں کو معاف کر دو، داڑھیوں کو بڑھاؤ. تو اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء ان کے چہرے پر بھی داڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی داڑھی والا تھا. تو یہ داڑھی رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، خلال کرنا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے آخذ کف من ماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلو پانی لیتے، فادخلہ تحت حنکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حنک کے نیچے، یہ ٹھوڑی کے نیچے داخل کرتے اور پوری داڑھی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلال کرتے اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے. جب آپ نے اپنا چہرہ دھو لیا، داڑھی کا خلال کر لیا، اس کے بعد آپ نے اپنا دایاں بازو دھونا ہے. فغاسل یادہ الیمنا الی المرفق ثلاث مرات ثم غاسل یادہ الیسری مثل ذلک، یہ آپ نے اپنا دایاں بازو کہاں تک دھونا ہے، الی المرفق کون سمیت، اچھی طرح سے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ یہاں پر خشکی نہ رہ جائے، یہ حصہ خشک نہ رہ جائے. 3 مرتبہ آپ نے جب اپنا دایاں بازو دھو لیا، ثم الیسری، اس کے بعد آپ نے بائیں بازو کو 3 مرتبہ دھونا ہے. جب آپ نے دونوں بازو کو دھو لیا اس کے بعد آپ نے سر کا مسح کرنا ہے. سر کا مسح ایک بار ہی ہے، وہ 3 بار نہیں ہے. جب آپ نے دونوں بازو دھو لیے اس کے بعد نیا پانی لینا ہے، اپنے سر کا مسح کرنا ہے. ثم مسح راسہ بیدیہ فاقبل بہما وادبر بعد بمقدم راسہ ثم ذهب بہما الی کفاہ ثم ردہما الی المکان الذی بعد امین. اب سر کا مسح آپ نے کیسے کرنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ گردن کا مسح کرنے کے بارے میں کوئی روایت بھی صحیح موجود نہیں ہے.
گردن کے مسح کے بارے میں کوئی روایت صحیح موجود نہیں ہے۔ آپ نے اپنے سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے، آپ نے یوں اپنے ہاتھوں کو پیچھے لے جانا ہے اور اس کے بعد پیچھے سے اپنے ہاتھوں کو آگے لے آنا ہے، یہ سر کا مسح ہے۔ تو اگر آپ نے یہ ٹوپی کے اوپر مسح نہیں ہوگا، اگر آپ نے پگڑی باندھی ہوئی ہے تو پھر آپ یعنی اگر آپ نے پگڑی باندھی ہے تو پھر آپ اس طرح کریں کہ آپ تھوڑا سا اپنے یہ پیشانی کے اوپر مسح کریں اور باقی آپ پگڑی کے اوپر مسح کر لیں۔ لیکن میں نے بتایا کہ ان ٹوپیوں کے اوپر مسح نہیں ہوگا، اگر پگڑی باندھی ہے تو اس کے اوپر آپ اس طرح مسح کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ نے سر کا مسح کر لیا تو اس کے بعد آپ نے اپنے کانوں میں یعنی کانوں کے لیے آپ نے نیا پانی نہیں لینا، یعنی جو پانی آپ نے لیا سر کا مسح کیا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی انگلیاں داخل کرنی ہیں اپنے کانوں میں۔ ثم ماسا براسی و اذنی باطنہما بالسباحتین، یعنی یہ جو باطنی حصہ ہے دونوں سبابہ جو انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کرنی ہیں، اور یہ جو ظاہری حصہ ہے یہ جو نظر آ رہا ہے اس کی بیک سائڈ یہ آپ نے انگوٹھوں کے ساتھ بھی بہامئی انگوٹھوں کے ساتھ آپ نے اس طرح اس کا کانوں کا مسح کرنا ہے۔ جب آپ نے یہ مسح کر لیا اس کے بعد آپ نے اپنا دایاں پاؤں دھونا ہے۔ ثم غسل رجلیہ ثلاث مرات الی الکعبین، اب یہاں سے یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پاؤں بھی دھوئے جاتے ہیں۔ جو اہل تشیع ہیں شیعہ حضرات ہیں وہ پاؤں نہیں دھوتے، وہ پاؤں کے اوپر مسح کرتے ہیں، جبکہ پاؤں کے دھونے کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وضو کر رہے تھے اور ان کی ایڑیاں خشک رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب من النار، جو حصہ خشک رہ جائے گا اس کو جہنم کی آگ سے جلایا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا ہلاکت ایڑیوں کے لیے آگ سے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ پاؤں کو بھی اچھی طرح سے دھونا ہے۔ دایاں پاؤں آپ نے 3 مرتبہ دھونا ہے ٹخنے سمیت۔ اس کے بعد آپ نے جب 3 مرتبہ دایاں پاؤں دھو لیا اس کے بعد اپنا بایاں پاؤں 3 مرتبہ دھونا ہے، وہ بھی ٹخنے سمیت۔ اب یہ آپ کا وضو مکمل ہے۔ اگر آپ نے وضو کر لیا ہے اس کے بعد آپ جرابیں پہن لیتے ہیں یا موزے پہن لیتے ہیں تو اس کے بعد جب اگلا آپ وضو کریں گے تو پھر آپ کو پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جرابوں کے اوپر بھی مسح کر سکتے ہیں، موزے پہن رکھے ہیں تو آپ اس پر بھی مسح کر سکتے ہیں۔ اور جو مقیم آدمی ہے مسافر نہیں ہے تو وہ 1 دن اور 1 رات پاؤں کے اوپر مسح کر سکتا ہے جب اس نے جرابیں یا موزے پہنے ہوئے ہیں۔ اچھا، جرابوں کے بارے میں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ موٹی ہوں، ایسی ہوں، بعض لوگوں نے ایسے فضول میں شرطیں لگا رکھی ہیں، بس جس سے آپ کا پاؤں آپ کا یعنی نظر نہیں آ رہا تو اسے جراب کہا جاتا ہے۔ تو اچھا، آپ نے جرابوں کے اوپر مسح کر لینا ہے۔ یہ سنن ابی داود میں بھی روایت موجود ہے 159، اور اس طرح جامع ترمذی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے جس میں جرابوں کے مسح کا ذکر ہے۔ جب آپ نے جرابوں پر مسح کر لیا تو اگر آپ نے مسافر ہیں تو پھر آپ 3 دن اور ان کی راتیں اپنی جرابوں کے اوپر یا موزوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ اس طرح جب آپ نے وضو کر لیا اس کے بعد دعا پڑھنی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا جو آدمی اس طرح مسنون وضو کرتا ہے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، بعض لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں ساتھ انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں اوپر، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح انگلی اٹھانا اوپر کو یہ کسی بھی حدیث میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اس طرح یہ بھی دعا پڑھنی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یا اللہ جو لوگ بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں یا اللہ مجھ کو بھی ان میں شامل کر دے، اور یا اللہ جو پاکیزہ رہنے والے ہیں یا اللہ مجھ کو بھی ان میں شامل کر دے۔ اور تیسری آپ نے دعا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جو آدمی یہ دعا پڑھتا ہے تو ایک سفید کاغذ کے اوپر لکھ کر مہر لگا دی جاتی ہے اور وہ مہر قیامت تک نہیں ٹوٹے گی۔ اس طرح اس آدمی کی نیکی یہ محفوظ ہو جاتی ہے، قیامت والے دن اسے دکھایا جائے گا کہ آپ نے فلاں مسجد میں وضو کیا تھا۔ اچھا، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وضو کا طریقہ آپ سیکھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اچھا، یہ وضو کا طریقہ مکمل ہوا، اب تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ آپ نے تیمم کیسے کرنا ہے۔ یہ تیمم کا پس منظر آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر آپ کو پانی نہ ملے تو آپ پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لیا کرو۔ تیمم کا معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا،
یعنی پانی کی عدم موجودگی میں پاکیزہ مٹی کا کسر کرنا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام بھیجا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جنبی ہو گیا تو میں اس طرح زمین پر لیٹنے لگا جس طرح چوپایا لیٹتے۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اس طرح کر لیتے تو آپ کو کافی تھا۔ آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارا، وَنَفَخَ فِيهِمَا، اور آپ نے ان میں پھونک ماری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے اوپر یوں کیا اور دائیں ہاتھ کو بائیں کے اوپر یوں کیا، ثم ماسا بیما وجہ، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا۔ تو یہ تیمم کا مکمل طریقہ ہے۔ ضربۃ واحدہ، صرف ایک ضرب ہے، دو ضربیں نہیں لگانی۔ بعض لوگ تیمم کرتے ہیں وہ دو ضربیں لگا رہے ہوتے ہیں، دو ضربوں کا اس طرح کسی بھی صحیح حدیث میں ثبوت نہیں ملتا۔ دوبارہ پھر میں آپ کے سامنے کر دے، اصل میں دو طرح کی روایات ہیں، بعض میں چہرے کا پہلے ذکر ہے، ہاتھوں کا بعد میں ذکر ہے۔ دونوں ہاتھوں کو زمین پر آپ نے مارا ہے، اس کے بعد پھونک ماری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے چہرے کے اوپر دونوں ہاتھوں کو پھیر لیں، اور جو بایاں ہاتھ ہے یہ دائیں کے اوپر اور دایاں بائیں کے اوپر، یہ کر لیں، یا پہلے ہاتھوں کے اوپر کر لیں، چہرے پر بعد میں کر لیں۔ دونوں طرح کی روایت موجود ہیں، اور یہ میں نے بتایا آپ کو کہ صرف ایک ضرب کا ذکر ہے، دو ضربوں کا ذکر نہیں ہے، وہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس طرح غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی نے جو مسنون غسل کرنا ہے، مثال کے طور پر آدمی کو احتلام ہو جاتا ہے یا آدمی جنبی ہو جاتا ہے، زوجہ سے تعلق قائم کیا، اس کے بعد اس نے غسل کرنا ہے، تو غسل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں اس طرح ہے کہ جو ہمارے واش روم ہے اسی میں ہی ہم نے نہانے کا بھی انتظام کیا ہوتا ہے، تو پھر جب آپ نے واش روم میں جانا ہے یا غسل خانے میں جانا ہے تو یہ دعا پڑھنی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں خبیث جنوں سے اور خبیث جننیوں سے تیری پناہ پکڑتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جب آپ غسل خانے میں گئے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ شرمگاہ کے اوپر پانی ڈالنا ہے اور اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ شرمگاہ کو دھو لینا ہے۔ اگر مثال کے طور پر اس پر نجاست وغیرہ لگی اسے دور کرنا ہے، جب نجاست کو دور کر لیا اس کے بعد آپ صابن کے ساتھ یا مٹی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو دھو لیں۔ تو جب آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پانی کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو ایک مد کے ساتھ کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل ایک سا کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو یہ تقریباً جو ایک سا ہے 2 کلو 11 شٹانک یہ بنتا ہے جو ایک سا ہے، اور جو ایک مد ہوتا ہے یہ 9 شٹانک کا ہوتا ہے۔ اچھا، جب آپ نے اس طرح اپنے ہاتھوں کو مٹی کے ساتھ یا صابن کے ساتھ دھو لیا، ثم یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ، تو آپ نے اس طرح مکمل وضو کر لینا ہے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو بیان کیا ہے اس میں غیر رجلی، آپ نے پاؤں نہیں دھونے، باقی وضو آپ نے کر لینا سارا، پاؤں نہیں آپ نے دھونے۔ اچھا، جب آپ نے اس طرح کر لیا، ثم یدخل اصابعہ فی الماء، پھر آپ نے اپنی انگلیاں پانی میں داخل کرنی ہیں، فیخلل بها اصول الشعر، تو پھر آپ نے اچھی طرح سے اپنے سر کے بالوں کا خلال کرنا ہے تاکہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، اچھی طرح سے جڑوں تک پانی پہنچانا ہے۔ جب آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ جڑوں تک پانی پہنچ چکے ہے، ثم یصب علی راسہ ثلاث غرفا بیدہ، پھر اپنے ہاتھ کے ساتھ سر کے اوپر آپ نے 3 چلو بہا لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا غسل مکمل ہے، مکمل بدن کو آپ نے دھو لینا ہے اچھی طرح سے۔ اگر آپ نے پاؤں پہلے دھو لیے ہیں یہ بھی درست ہے، اگر آپ نے پاؤں بعد میں دھونے ہیں، جب مکمل آپ نے غسل کر لیا اس کے بعد آپ پاؤں دھو لیں تو اس طرح کرنا بھی درست ہے۔ دونوں طرح کی روایت آتی ہیں۔ غسل کرنے کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی بیان کی ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے بھی غسل کرنے کا یہ والا طریقہ بیان کیا جس میں پاؤں کے بعد میں دھونے کا ذکر موجود ہے۔ اس طرح جب آپ نے غسل کر لیا ہے تو اس کے بعد خوشبو وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنے جسم کو اگر گرمی ہے تو پھر آپ اگر تولیہ وغیرہ نہیں استعمال کرنا چاہتے تب بھی درست ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غسل کیا تو میں تولیہ لے کر آئی، فردہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نہاتے تھے، غسل کرتے تھے تو آپ تولیہ کا استعمال کیا کرتے تھے، اسی لیے تو حضرت میمونہ تولیہ لے کر آئی۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ گرمی کا موسم ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کپڑے پہن لیے تاکہ وہ یعنی بدن کے اوپر جو پانی ہے اس کی ٹھنڈک، وہ کپڑے بھی ٹھنڈے ہو جائیں، اس طرح آدمی ٹھنڈک محسوس کرتا رہتا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ تولیہ استعمال بھی کرنا یہ بھی درست ہے، اگر آپ نہیں استعمال کرتے تو تب بھی درست ہے۔
اب جب آپ نے غسل خانے سے باہر نکلنا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو غسل خانے وہیں واش روم بھی ہوتا ہے، تو واش روم سے باہر آنے کی جو دعا پڑھتے ہیں ہم غفرانہ کا، تو وہی آپ نے دعا پڑھ لینی ہے۔ تو یہ آپ کا غسل اس طرح مکمل ہے۔ مرد بھی اس طرح غسل کرتے ہیں، عورتیں بھی اس طرح، یعنی جو جنابت ان کو لاحق ہو ایام مخصوصہ کے بعد غسل کرنا ہے تو اس کا بھی یہ طریقہ ہے۔ لیکن عورتوں کے بارے میں یہ ہے کہ عورتوں کے لیے سار کی مینڈیاں کھولنا ہر دفعہ ضروری نہیں ہے، بس اچھی طرح سے پانی جڑوں تک پہنچا لیں، اس کے بعد اپنے بدن کے اوپر پانی بہا لیں۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح یہ مسنون وضو کرنے کی، مسنون تیمم کرنے کی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں تیمم تب کرنا ہے اگر آپ کو پانی نہیں ملا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نے تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لی ہے، اگر آپ نے تیمم کیا ہوا ہے، جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں انہوں نے وضو کیا ہوا ہے، کوئی ایسی صورت بن گئی کہ وہ دور سے آئے ہیں، وہ اپنے گھر سے، آپ وہاں پہ جا نہیں سکتے، تو آپ نے تیمم کیا ہے، تو جو متیمم آدمی ہے جس نے تیمم کیا ہے وہ وضو کرنے والے لوگوں کی امامت کرا سکتا ہے، یعنی جو وضو کے احکام ہیں وہی تیمم کے احکام ہیں۔ اگر ایک آدمی بہت زیادہ بیمار ہے، اس کو جنابت لاحق ہو جاتی ہے، اگر وہ پانی استعمال کرے گا تو وہ اسے فوت ہونے کا خدشہ کہ فوت ہی نہ ہو جائے، تو پھر وہ کیا کرے، وہ بھی تیمم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ پانی